کیا اتنا بڑا واقعہ اچانک رونما ہو گیا؟ بنی امیہ کیسے برسر اقتدار آئے؟ اس سیریز میں ان تمام باتوں کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کربلا کیوں اور کیسے؟ حاکم شام معاویہ کو اموی حکومت کو مضبوط کرنے اور اسلام کو آہستہ آہستہ مٹانے اور محو کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ وہ اسلام کا ایک نیا چہرہ پیش کرے جس کے سائے میں اپنی سیاست کو جاری رکھ سکے۔ اس کے لیے حاکم شام نے چند امور انجام دیے۔ ایک، قرآن مجید کی تفسیر پر پابندی عائد کی۔ دو، عقیدہ جبر کو رائج کیا۔ تین، امیر المومنین علی علیہ السلام کے فضائل پر پابندی عائد کی اور دوسروں کے فضیلت میں حدیثیں گڑھوائیں۔ چار، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام پہ لعن، سب و شتم اور گالیوں کو رائج کیا۔ اب آئیے ہم گفتگو کرتے ہیں پہلے پوائنٹ پہ۔ قرآن مجید کی تفسیر پر پابندی عائد کی۔ حاکم شام معاویہ کے لیے قرآن کے ظاہری الفاظ کو مٹانا ممکن نہ تھا، اس لیے کہ وہ اسلامی حکومت کا حاکم تھا۔ ہاں، قرآن مجید کی صحیح تفسیر اور صحیح سمجھ اس کے ہدف کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ تھی، اس لیے دانشوروں، علماء اور مفسرین کو قرآن کی تفسیر سے منع کیا، جس کا ایک نمونہ اس طرح سے ہے۔ حاکم شام معاویہ مدینے آتا اور ابن عباس سے ملاقات کرنے کے بعد کہتا ہے، اے ابن عباس، میں نے تمام ممالک اسلامیہ کے گورنروں کو یہ حکم دیا ہے کہ کسی کو بھی علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کا حق حاصل نہیں، لہٰذا تم بھی اپنی زبان روک لو اور ان کے فضائل اور مناقب بیان نہ کرو۔ ابن عباس نے فرمایا، کیا تم قرآن پڑھنے سے روکتے ہو؟ معاویہ نے کہا، ہرگز نہیں۔ ابن عباس نے فرمایا، کیا تم قرآن مجید کی تفسیر کرنے سے منع کرتے ہو؟ معاویہ نے کہا، ہاں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم قرآن پڑھتے رہیں اور یہ جاننے کی کوشش نہ کریں کہ قرآن ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے، اور پھر اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے حاکم شام سے فرمایا، یہ بتاؤ کیا قرآن پڑھنا زیادہ اہم ہے یا قرآن مجید پر عمل کرنا زیادہ اہم ہے؟ تو حاکم شام نے کہا، قرآن مجید پر عمل کرنا زیادہ اہم ہے۔ ابن عباس نے فرمایا، جب انسان قرآن مجید کو سمجھے ہی گا نہیں تو پھر قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا کیسے ممکن ہے؟ اس کے جواب میں حاکم شام معاویہ کہتا ہے، اے ابن عباس، قرآن پڑھو اور اس کی تعویل اور تفسیر بھی پوچھو، لیکن قرآن مجید کی تفسیر ان لوگوں سے پوچھو جو تمہاری تفسیر اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تفسیر کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر نہیں کہتے۔ یہ کہنا تھا کہ ابن عباس نے حاکم شام معاویہ سے فرمایا، اے معاویہ، قرآن رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار علیہ السلام پر نازل ہوا، اور اس قرآن کی تفسیر آل ابو سفیان سے پوچھیں۔ اس کے بعد معاویہ نے ابن عباس سے کہا، اے ابن عباس، ہاں تم قرآن پڑھو، قرآن کی تفسیر کرو، لیکن قرآن مجید کی وہ آیتیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں، ان آیات کی تفسیر پیش نہ کرو۔ ہاں، ان کے علاوہ دیگر آیات کی تفسیر بیان کرو، اور اگر تم ان آیات کی تفسیر کو بیان کرنے پر مجبور ہوتے ہو جن آیات میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے، تو دیکھو تم علنی طور پر سب کے سامنے ان آیات کی تفسیر پیش نہ کرو، بلکہ پوشیدہ اور مخفی طور پر ان آیات کی تفسیر پیش کرو۔ ناظرین کرام، آپ نے ملاحظہ فرمایا، قرآن کی صحیح تفسیر اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ معاویہ کے ہدف کے راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی، جس کا سب سے بہترین راستہ یہ تھا کہ لوگوں کو جاہل رکھا جائے اور اس کی جہالت سے فائدہ اٹھایا جائے، اور معاویہ کی حکومت میں یہ کام ہوتا رہا، یہاں تک کہ شام کے لوگوں کو اتنا جاہل رکھا گیا کہ ابراہیم آیتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بررسی تاریخ عاشورہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ شام کے لوگ اتنا بھی نہیں جانتے تھے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اسی دین میں داخل ہیں جس میں جناب حمزہ داخل ہیں۔ اور اس کا دوسرا نمونہ شام کے بازار دمشق کے قریب جب سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا لٹا ہوا قافلہ پہنچا تو ایک بوڑھا شخص امام سجاد علیہ السلام کے پاس آتا اور عرض کرتا، الحمدللہ
قتلکم و اہلککم و قطع قرون الفتنہ، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے تمہیں قتل کیا، جس نے تمہیں نابود کیا، اور جس نے تم فتنہ اور فساد برپا کرنے والے لوگوں کے فتنوں کو ختم کر دیا، اور پھر اس کے بعد اہل بیت اطہار علیہم السلام کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، یہ بتاؤ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اور جب اس شخص نے کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا، تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے آیے تطہیر نہیں پڑھی؟ اور کیا تم نے آیے مودت نہیں پڑھی؟ وہ لوگ، وہ خاندان اور وہ گھرانہ جس سے خداوند عالم نے رزق کو دور رکھا ہے، جو عصمت کبریٰ کے مالک ہیں اور جن کی محبت مودت کو قرآن مجید میں فرض کیا گیا ہے، وہ ہم ہی تو ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ اس شخص نے اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں اٹھا کے 3 مرتبہ توبہ کیا اور بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کیا کہ خدایا، میں آل محمد کے دشمنوں اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے قاتلوں سے اعلان براعت کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، ملاحظہ کیا کس طریقے سے لوگوں کو جاہل رکھا گیا، جو جہالت سبب بنی کہ سید الشہداء نواس رسول کا کربلا میں خون بہا دیا جائے۔ آئیے دوسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ عقیدہ جبر کو رائج کیا، یعنی